السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، منکرین میلاد، منکرین تصوف، منکرین اولیاء، منکرین بزرگان دین، منکرین صوفیہ کرام، منکرین تعلیمات صوفیہ کرام، اے منکرو سنو، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتوں کی غلط تشریح کر رہی ہے، معنوی تخریب کاری کر رہی ہے۔ جو آیاتیں من دون اللہ قرآن مجید میں، وہ تمام بتوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور جو آپ ظلم کے اور شرک کے آیات ظلم عظیم کے پڑھ لیتے ہیں، یہ تمام آیات وہ معبودان باطلہ کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شراکت داری میں رکھے۔ ہندوستان چلے جاؤ، پاکستان میں کوئی بت خانہ نہیں ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم میلاد النبی کہتے ہیں، امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے، اور سینکڑوں کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں۔ کیا جو بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے مفسرین تھے، وہ میلاد کو نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک احسن سعادت عظیم ہے، نعمت خداوندی ہے کہ آج کا ایک سلفی، آج کا ایک ابن تیمیہ ابن قیم کا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، کل بدعت ضلالۃ۔ پہلے تو بدعت کو سمجھو کہ بدعت حسنہ کیا، بدعت سیئہ کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، یہ دین اولیاء نے پھیلایا ہے، ملا نے نہیں پھیلایا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ متقین نیک لوگ سمجھتے ہیں، اور دعائے مغفرت بخشش کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا وسیلہ ذوات صالحہ، اعمال صالحہ، اہل سنت الجماعت مذاہب اربعہ کا متفق کا 1400 سال سے عقیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا یہ نیک بندہ ہے، پیر بابا، دادا صاحب، باؤ صاحب، سیدو بابا، یہ آپ کے نیک بندگان ہیں، متقین تھے، برگزیدہ ہے، ان کی ذوات صالحہ، اعمال صالحہ کے توفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس میں کون سی عرض ہے؟ اس میں کون سی مثلاً ہے بدعت آ گیا؟ وسیلہ تو قرآن سے ثابت، وسیلہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ پھر دوسری بات، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں سے کیا تکلیف ہے؟ کیا حضور کی آمد پر حضور کا سیرت بیان کرنا، قرآن مجید مکی اور مدنی دور بیان کرنا، ازواج مطہرات، معاملات، اخلاقیات، اعتقادات، صلوات بیان کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کی زلفیں کیسے تھی، حضور کے ہونٹ کیسے تھے، حضور کے گال کیسے تھے، حضور کے گردن کیسے تھے، حضور کا چال چلن کیسے تھا، حضور کا غیروں کے ساتھ، حضور کا اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کا طریقہ کیا تھا، رویہ کیا تھا، اخلاق کیا تھے، حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کی باویں کیسی تھی، حضور کے شانے کیسے تھے، حضور کا کمر کیسے تھا، حضور کے پاؤں کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے امامے کیسے تھے، حضور نے کتنی شادیاں کی، حضور کے جانوروں کے نام کیا تھے، حضور کی استعمال شدہ چیزوں کے نام کیا تھے، قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا، حضور نے کتنے عزوات میں شرکت کی، یہ میلاد ہے۔ بھائی خرافات کو ہم بھی نہیں مانتے، جو بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو علماء اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ میلاد بیان کرنا، اس میں کہاں سے بدعت آ گئی؟ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو،
آپ مجھے ایک بات بتائیں حاضرین سامعین، جو بھی یہ ویڈیو شیئر کرے گا سنے گا، جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا مکۃ المکرمہ میں، غار حرا سے پہلی آپ لے لیں سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا اس وقت داتا صاحب تھے؟ کیا اس وقت حق باہو تھے؟ لال شہباز قلندر تھے؟ پیر بابا تھے؟ سدھو بابا تھا؟ دیوانہ شاہ پشوری تھے؟ حاجی بابا تھے؟ الڈنڈ سے پیر سواق سے مجد ابسانی وغیرہ بزرگان دین تھے؟ اس وقت کیا تھے؟ اس وقت مشرکین مکہ تھے اور بتوں کو مانتے تھے، وہی تھے۔ تو آپ مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر وہ آیاتیں اپلائی کرتے ہیں، وہ ڈوب مر جائے، قرآن کی غلط ترجمے و تشریح کرتے ہو، مانوی تخریب کاری کرتے ہو، اپنا جگہ جہنم میں دیکھ لو۔ من دون اللہ کا، جہاں قرآن مجید میں من دون اللہ کی بات آتی ہے، جہاں شرک کی بات آتی ہے، ان منکرین کا وتیرہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ اہل اللہ کو لاتے ہیں، انبیاء کو لاتے ہیں، وہاں ان کو یا رسول اللہ سے چڑھ ہوگی، یا علی سے چڑھ ہوگی، یا غوث اعظم سے چڑھ ہوگی۔ اور جب نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو شوق سے پڑھتے، تو نماز میں بھی نہ پڑھو نا۔ قرآن مجید میں پڑھتے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، تو یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے تو نماز میں بھی حکم دیا ہے نا، اور تشہد واجب ہے، تو نبی علیہ السلام پر سلام واجب ہو گیا، اور جس نے نبی علیہ السلام کو السلام علیکہ ایھا النبی مواجع شریف کے سامنے حاضر ہو کر نہیں جانا، اس کی نماز باطل ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ کون کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے اور نماز باطل ہوتی ہے؟ جو حضور کا تصور نہ کرے، جو حضور کو حاضر نہ جانے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، بیکار ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان پر پوسٹ نہ کریں، ان کو جواب نہ دیا جائے، یہ نجدی فوج ہے، یہ نجدی لشکر ہے، اور یہ دجال کے ساتھ ملیں گے۔ ان کے عقائد آپ پڑھیں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غرباء کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، جو بھی حسب توفیق ہے لنگر بانٹے، صلاۃ و سلام پڑھے، درود و شریف پڑھے، محفل و مجالس کا شریعت کے مطابق انعقاد کرے، اور یہی خوشی ہے، یہی فرحت ہے۔ تو جب آپ لوگ ان پہ جواب دیتے ہیں، پوسٹ پہ پوسٹ کرتے ہیں، اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، ویوز بڑھ جاتی ہے، تو تمام صوفیوں کو، تمام سنیوں کو، تمام صوفیہ کرام کے ماننے والوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو مذمت کریں، ان کے ساتھ نرمی نہ کیا جائے، اور ان پر پوسٹ نہ کیا جائے، ان کو جواب بھی نہ دیا جائے۔ اپنے اپنے آئی ڈیز پر، اپنے اپنے پیج پر، اپنے عقائد کے لیے، عقائد اہل سنت والجماعت کے لیے کام کرے، تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں کام کرے، ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔